اس خانقاہ کا مالک حضرت نور العین کو دیا گیا، جو مخدوم اشرف کے شاید بھانجے ہیں یا انہی کے رشتہ دار میں ہے کوئی۔ ان کو جب گدی سنبھالنے کا حکم دیا گیا، یہ بہترین انداز میں گدی سنبھال رہے تھے، اور بلی کا وہی طریقہ تھا کہ بلی جتنا بتائے اتنا ہی کھانا بنتا تھا۔ ایک دن خانقاہ کے اندر دودھ گرم ہو رہا تھا، خانقاہ کے اندر دودھ گرم ہو رہا تھا، اور دودھ میں سے جب بھاپ نکلا تو اوپر چھپر تھا، کھپرا تھا یا جو بھی تھا، اس کے اندر ایک کالا سانپ رہتا تھا۔ وہ سانپ کو جب بھاپ کا گرمی لگتی ہے، وہ سانپ باہر نکلتا ہے، تو نکلتے نکلتے اسی دودھ کے تھیلی میں، دودھ کے ہنڈی میں گر گیا اور جا کے مر گیا۔ اب بلی دیکھ رہی تھی کہ اگر اس دودھ کو کوئی پیے گا تو وہ مر جائے گا۔ بلی دوڑتے ہوئے باورچی کے پاس گیا، باورچی سے کہنے لگا، لیکن باورچی کی کہاں طاقت کہ بلی کی آواز سنے، یہ سمجھ سکے، سمجھ نہیں پایا۔ آخر بلی کیا کیا کہ اگر یہ دودھ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے اور اگر غریب آدمی پی لیتے ہیں تو سب کے سب مر جائیں گے۔ بلی نے چھلانگ لگا دی کھولتے ہوئے دودھ پر، اور خود اپنی جان دے کر کے ہزاروں کی جان بچا لی۔ جب بلی دودھ میں گری، اب یہ کیا کہتے ہیں، باورچی نے دیکھا کہ بلی میں دودھ میں بلی گرا۔ اب بلی کو اٹھا کے پھینکا، اس بلی کو اٹھا کے رکھا اور دودھ کو باہر نکال کے پھینکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہنڈی کے اندر سانپ ہے۔ تب باورچی نے سمجھا کہ یہی بات بلی مجھے بتا رہی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اور کچھ دور کے قریب ہی میں کچھ دور کے فاصلے میں اس بلی کی بھی مزار بنی ہے، وہاں پر لوگ حاضری بھی لگاتے ہیں، تو اللہ نے یہ بلی کو بھی مقام عطا فرمایا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مخدوم اشرف سمنا سے بادشاہت کو ٹھوکر کیوں مارا، جبکہ ان کے پاس اشرفی کی کمی نہیں، سونے کی کمی نہیں، چاندی کی کمی نہیں، ہیرے کی کمی نہیں، بادشاہت اس کے پاس ہے، کرسی پر وہ بیٹھے ہیں، 15 سال کی عمر ہے، پھر ٹھوکر کیوں مار دیے؟ صرف اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں، صرف اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں پیر و مرشد کی تلاش میں آپ بھی بیٹھے ہیں اپنے اپنے، یعنی سید فخر الدین اشرف کے نام پر یہاں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنے پیر و مرشد کی خوشی میں سلطنت کو ٹھوکر مارا، ہیرے جواہرات کو ٹھوکر مارا، سونے چاندی کو ٹھوکر مارا۔ آپ اپنے پیر کی خوشی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پیر صاحب کے غم میں یا خوشی میں شامل ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں، تو یہ دعویٰ آپ کا صرف منہ سے کر لینے سے آپ کے پیر صاحب آپ سے راضی نہیں ہوں گے، دل سے کرنا ہوگا، اس لیے کہ سید فخر الدین اشرف جو ہے کوئی عام معمولی ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، ولی جو نہیں جانتے تھے جان لیجئے۔ اور ان کی نماز جنازہ میں آپ لوگوں نے موبائل میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کرامت ہے کہ مخدوم اشرف دفن ہو رہے ہیں کچھوجا شریف کے سرزمین پر، اور لوگ کونے کونے سے پہنچ رہے ہیں، اور اتنی تعداد ہو گئی کہ لوگوں کو پیر رکھنا زمین پہ مشکل تھا۔ اور مجھے خبر ملی کہ 5 سے 6 مرتبہ یا 5 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اب سوچئے عالم کتنا ہوگا۔ تو اپنے پیر و مرشد کے لیے مخدوم اشرف نے سلطنت چھوڑ کر کے علاء الحق بندوی کی بارگاہ میں پہنچے، اور ان کے پیر و مرشد ان سے خوش ہو کر کے یہ لقب ان کو عطا کیا کہ اے اللہ، یہ لقب مخدوم اشرف کو تو ہی عطا فرما دے۔ تو لقب کیا ملا اللہ کی بارگاہ سے؟ کہ جہانگیر لقب ملا۔ تو مخدوم اشرف نے اپنی شانشاہت کو اس لیے چھوڑا کہ ہم اپنے پیر و مرشد کو تلاش کریں، ان کو خوش کریں گے، اور سلطنت کے طرف ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ اور یہی کام مخدوم اشرف نے کیا بھی۔ آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ لوگ اپنے پیر صاحب کی محبت میں جمع تو ہو گئے ہیں،
اپنے پیر کے نام پر اکٹھا تو ہو گئے ہیں اور میلاد سجا کر کے عیسیٰ ثواب کے نام پر اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا میرے پیر و مرشد کے درجات کو اور بلند فرما. کہیے نا آمین. تو اپنے پیر و مرشد کے لیے آپ لوگوں کو ایک قربانی دینا ہوگا. دیجیے گا نا؟ تب جا کے آپ کے پیر آپ سے راضی ہوں گے اور کل قیامت کے میدان میں آپ کے پیر مخدوم اشرف کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے مخدوم اشرف، جس رعایا کے لیے، جس کو سجانے کے لیے اور جس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم دیش کے کونے کونے سفر کر رہے تھے اور ان کو اپنا مرید بنا لیے تھے، آج میرے مرید کی کوئی عبادت قضا نہیں ہو رہی ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. میرے پیر و مرشد اس وقت اپنے پیر یعنی مخدوم اشرف کی بارگاہ میں کہیں گے اے مخدوم اشرف، آپ یہ خبر خواجہ غریب نواز تک فرمائیے. اور خواجہ غریب نواز تک یہ خبر پہنچے گی. خواجہ غریب نواز اپنے نبی تک پہنچائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، میرے بیٹوں کی خاص خیال میدان محشر میں رکھنا. تو آپ لوگ اپنے پیر صاحب کے نام پر جمع ہوئے ہیں تو اپنے اپنے پیر صاحب کے نام پر میں کچھ نہ دولت نہیں مانگتا ہوں، شہرت نہیں، صرف ایک قربانی مانگتا ہوں آپ سے. وہ آپ دے پائیں گے؟ سچی محبت ہے آپ لوگوں کو اپنے پیر صاحب سے؟ سید فخر الدین اشرف سے سچی محبت ہے یا صرف یوں ہی رسم کے طرح آپ میلاد کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے جمع کیے ہیں؟ ایسا نہیں نہ ہے. آج دنیا میں میلاد جو ہے ایک لوگوں نے رسم بنا لیا ہے. شادی کے موقع پہ دیکھیں، بس 2 منٹ کے اندر پھر میں اسی موضوع میں آتا ہوں. شادی کے موقع پہ آپ دیکھیے لوگ میلاد کرتے ہیں، باہر سے مولانا بلاتے ہیں، اپنے بھی امام کو رکھتے ہیں. 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس سے پہلے اگر میلاد ختم کر دیا جائے تو گھر والا ناراضگی ظاہر کرتا ہے کہ اتنا جلدی آپ کیسے ختم کر دیے. مان لیجئے 2 گھنٹہ میلاد کیا، نبی کا نام سنا، نبی کی حدیث سنا، نبی کا تذکرہ کیا، نبی پر درود پڑھا، اللہ کا تذکرہ کیا، سب عبادت میں وقت گزارا. اب وہی گھر والا جیسے ہی میلاد ختم ہوتا ہے ڈی جے میں ناچنا شروع کرتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. ہم لوگ تو میلاد کر کے چلے جاتے ہیں، رات بھر ڈی جے آپ ہی کے محلے میں بجتا ہوگا. تو پھر مجھے بتائیے یہ 2 گھنٹہ آپ نے جو میلاد کیا کیا سمجھ کے کیا؟ نبی کی میلاد سمجھ کے کیا یا رسم کے طور پر اس کو ادا کیا؟ اگر نبی کی میلاد سمجھ کے کرتے تو یقیناً میرے دوستو سب کچھ تو ہو جاتا، لیکن آپ کے گھر میں ڈی جے بجا کے ناچا نہیں جاتا. لگ بھگ آج قوم مسلم میں اگر 100% میں سے 50% کو الگ کیا جائے تو نہیں ہو سکتا ہے. 100 میں 99% ناچنے والا ہو گیا ہے، ناچ دیکھنے والا ہو گیا ہے. 100 میں 99% اپنے شادی میں نچواتا ہے، لوگوں کو ڈی جے بجواتا ہے. 1 ہی پرسن ہے جو آج صحیح سلامت ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. آج 100 میں 99% مسلم اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور اس کام کو انجام دے کر کے کیا فائدہ لیتے ہیں؟ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتے ہیں. یہ دنیا چند دن کی ہے. آپ کے پیر صاحب گئے تو آپ کو تو جانا ہی پڑے گا. جب اتنے بڑے ہستی کو موت آئی تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کو بھی جانا پڑے گا. قرآن کہتا ہے کہ وقت مقرر ہے، جب موت آئے گی یہ اٹل فیصلہ ہے، 1 لمحہ بھی مہلت کسی کو نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم توبہ کر لیتے تب موت آنا تو اس کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. سمجھ گئے؟ اسی لیے اگر مخدوم اشرف کی محبت میں اور اپنے پیر و مرشد سید فخر الدین اشرف کے نام پر آپ لوگ جمع ہوئے ہیں تو مجھے سچے دل سے کہیے کہ ہم نے انہی کی محبت میں دل سے اس محفل کو سجایا ہے. دل سے منا رہے ہیں. تو آپ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں فجر کے وقت اپنے نیند کو قربان کرنا چاہتے ہیں؟
कितने लोग अपने नींद की कुर्बानी अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर कितना लोग देना चाहते हैं? बताइए ज़रा हाथ उठा के। 1 2, बाकी लोग ऐसे ही आए हैं खाली। तो ये दिखावा कुछ नहीं है। अगर वाकई ही आप अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर आए हैं तो फजर में आप नींद की कुर्बानी दीजिए और फजर में मस्जिद पहुंच के अल्लाह की इबादत कीजिए। जब फजर की नमाज आप पढ़ लेंगे, इधर नमाज होगी, उधर आपके पीरो मुर्शिद अपने रोज़े मुबारक पर मुस्कुराएंगे कि मेरा मुरीद फलां जगह से नमाज अदा कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। ऐ मेरे भाइयों, आप अगर एक वक्त की नमाज को छोड़ के ज़िंदगी गुजारेंगे, हरगिज़ आपका पीरो मुर्शिद आपसे राज़ी नहीं हो सकता है। आप लाख कुरान खानी कर लीजिए, इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इससे फ़ायदा कब मिलेगा? जब आपकी नमाज भरपूर होगी और आपके पीरो मुर्शिद इस मिलाद से या कुरान खानी से खुश कब होंगे? जब आप अपने नींद को कुर्बान करेंगे और फजर में मस्जिद पहुंचेंगे, ज़ोहर में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के कहेंगे मौला सबसे बड़ा तू ही है, अल्लाह की इबादत करेंगे। तो अगर जो लोग सच्चे दिल से मुरीद हुए हैं मखदूम सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ से और सच्चे दिल से उनको मानते हैं और उनको अपना पीर समझते हैं, तो मुझे हाथ उठा के बताइए कि कल से फजर की नमाज से कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं? उठाइए। बाप रे, कोई नहीं है। तो ये मिलाद करना आप लोग का बेकार है मेरे भाई। आप लोग को हम देख लिए कि कितनी मोहब्बत आपको है अपने पीर से। और जब तक आप ये क्या सोने का पहाड़ लुटा दीजिए अपने पीर के नाम पर, उस वक्त तक भी आपका पीर आपसे खुश नहीं होंगे जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आपके पीर आपसे खुश नहीं होंगे, चाहे आप उनके नाम पर सदका सोने का पहाड़ क्यों ना कर दे, सारी दौलत कुर्बान कीजिए, इससे राज़ी नहीं होंगे। राज़ी तो तब होंगे जब इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ताकि उनकी रूहें कहेगी, वो अपने रोज़े पे कहेंगे और वहीं से यकीनन मेरे भाइयों उनकी नज़र आज इस महफिल में ज़रूर हो रही होगी। क्यों? कि वो वली है वली। और मैंने बताया ना कि शरफुद्दीन बिहारी बिहार के धरती पर है और मखदूम अशरफ दिल्ली के सरजमीन पर है। और शरफुद्दीन बिहारी वसीयत क्या करते हैं? ऐ मेरे मुरीदो खबरदार, मेरी नमाज़े जनाजा तुम में से कोई मत पढ़ाना। कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ लम्हा के बाद एक शख्स है जो समना से चले हैं, वो बिहार के धरती पर पहुंचने वाले हैं, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। क्यों? अभी शरफुद्दीन बिहारी इंतकाल नहीं किए, उनको ये इस बात का इल्म है कि कुछ देर बाद हम इंतकाल करने वाले हैं और कुछ ही देर के अंदर अशरफ जहांगीर जो है इसी धरती पर तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। तो वली की निगाह से कुछ छुपती नहीं है। निगाह वली में वह तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। क्या समझते हैं आप कि आप मखदूम अशरफ या सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ के नाम पर आज कुरान खानी किए हैं और महफिल सजाए हैं, मिलाद कर रहे हैं, उनके नाम पे जमा हुए हैं और वह अपने रोज़े पर आराम फरमा रहे हैं और आप पर उनकी नज़र नहीं है? ये सोचे? नहीं मेरे भाइयों, उनकी नज़र यकीनन आज आपके ऊपर है यहाँ। और कितने लोग उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, इस बात के भी इल्म उनको है। अगर नहीं करते हैं तो तौबा कीजिए और सच्चे दिल से उनसे मोहब्बत कीजिए। तो फिर मेरे भाइयों, अगर उनसे सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं तो उनके नाम पर मैंने आप लोगों से एक ही कुर्बानी मांगा है, वो भी दौलत नहीं मांगा आपसे, इज़्ज़त नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगा। अल्लाह करे आपको और दौलत अता कर दे अल्लाह ताला, और इज़्ज़त दे और शोहरत दे, सिर्फ आपसे मैंने मांगा है। तो सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ के नाम पर नींद की कुर्बानी मांगा है कि फजर के वक्त कितने लोग अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर नींद की कुर्बानी देने वाले हैं, है ना आप लोग?
تو کل سے فجر کے وقت سے لے کر کے نماز پڑھا کیجئے۔ اگر آپ کی زندگی سے نماز جیسی عبادت چلی گئی ہے تو آپ توبہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں اور کہیے کہ مولا آج سے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ میرے دوستو، آپ کے پیر و مرشد کی محبت کب کام آئے گی؟ جب نماز جیسی دولت آپ کے پاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے کوئی ولی خوش نہیں ہوتے، اس سے کوئی پیر خوش نہیں ہوتے ہیں، اس سے کوئی پیغمبر بھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سزا یہ دیتا ہے کہ اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ کیا سزا دیتا ہے؟ نماز کی توفیق کو، سجدے کی توفیق کو اس سے چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں اپنی قوم کو عبادت کرنے کہہ رہا ہوں، یہ عبادت نہیں کر رہی ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص تو عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتا ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ میں کیا عبادت کروں؟ جب میں عبادت کرتا تھا تو میں غریب بن گیا تھا، اور عبادت چھوڑ دیا ہے، اللہ کے سامنے جھک نہیں رہا ہوں، تو اب جو ہے ترقی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ترقی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں عبادت نہیں کر رہا ہوں، مال میں ترقی ہے، عبادت نہیں کر رہا ہوں، اولاد میں ترقی ہے، عبادت نہیں کر رہا ہوں، کاروبار میں ترقی ہے، سب کچھ میرا بڑھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا یہ بندہ ایسے ایسے بولتا ہے۔ رب کی بارگاہ سے وحی آتی ہے کہ اے موسیٰ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں، اے موسیٰ اس وقت تیرے قوم میں سب سے بڑا عذاب اسی بندے کو میں نے دے رکھا ہے۔ اے موسیٰ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں، ہر چیز میں بڑھوتری ہے، مال بڑھ رہے ہیں، اولاد میں اضافہ ہے اور ترقی ہے کاروبار میں، تو اے موسیٰ اس وقت میری نظر میں یعنی اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ میں اس وقت اس کو دے کے رکھا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی اے پاک پروردگار تو نے اسے سب سے بڑا عذاب کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کو دولت دے کے رکھا ہے، اس کے کاروبار میں ترقی دے کے رکھا ہے اور اپنی بارگاہ سے ہٹا کے رکھا ہے، اس لیے اس کو سب سے بڑا عذاب دیا ہے۔ اے میرے دوستو، آپ عبادت نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں تو یوں مت سمجھیے کہ ہم ترقی میں ہیں، نہیں، اللہ کا سب سے بڑا عذاب آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدے کی توفیق نہیں دیا۔ اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ نماز پڑھے گا کیسے، یہ عبادت کرے گا کیسے؟ اس لیے کہ میں اس سے ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کو سب سے پہلے عذاب یہ دیتا ہوں کہ اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہوں، اور جس سے میں زیادہ خوش ہوتا ہوں تو رات کے آخری حصے میں بستر سے اٹھا کر کے اسے تہجد میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ اگر بندے کو جانچنا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو اس بندے کی فطرت کو دیکھیے کہ یہ بندہ تہجد میں کتنا اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کتنا سر جھکاتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے تو دل سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اگر محبت سے پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رات کے تیسرے حصے پہ اٹھ کر کے تہجد میں کھڑا ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اسی بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور خوش ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں جس سے خوش ہوتا ہوں اس کو تہجد میں کھڑا کر دیتا ہوں، اور جس سے ناراض ہوتا ہوں اس کو عبادت کی توفیق نہیں دیتا ہوں، دولت دے دیتا ہوں تاکہ اسی میں وہ پھنس جائے اور میری بارگاہ میں جب واپس آئے تو اس کو حساب زیادہ دینا پڑے۔
اس لیے میرے بھائیوں دولت کوئی چیز بڑی چیز نہیں ہے، دولت کمائیے منع نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن سب سے پہلا کام آپ کون کیجئے؟ نماز پڑھیے، نماز۔ میرے نبی کی حدیث ہے، فیضان سنت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ کر کے بازار نہیں جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں نہیں جاتے ہیں، وہ لوگ شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے جاتا ہے، دن بھر بہکتے رہتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگ نماز پڑھ کر کے عبادت کر کے تسبیح وغیرہ پڑھ کر کے بازار ہو یا اپنے کاروبار میں جاتے ہیں تو دن بھر اسلام کا جھنڈا لے کے وہ باہر نکلتا ہے اور چلتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے پیر و مرشد کے نام پر اگر واقعی جمع ہوئے ہیں اور سچی محبت ہے تو کل سے فجر کی نماز پڑھا کیجئے۔ پڑھے گا نا؟ کتنا لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ذرا بتائیے، تاکہ پھر کہیں ملے تو میں آپ سے پوچھوں گا بھی۔ تو آپ کی پیر کی محبت کب کام آئے گی؟ جب آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، فرائض کو انجام دیں گے، تو پھر آپ کے پیر و مرشد آپ کی سفارش کر کے آگے پہنچائیں گے۔ ورنہ آقا کی ایک حدیث اور سنیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو فرض نماز چاہے وہ ظہر کا ہو، عصر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو، جو انسان نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ انسان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج سماج کے اندر اگر کوئی بیمار ہوتا ہے پہلے خبر پہنچتی ہے مسجد میں کہ امام صاحب سے کہہ دو میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، اس سے دعا کرنے کے لیے کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا میں دے دے۔ اب دعا کیا خاک قبول ہوگی؟ جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو آپ کے حق میں دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ جو انسان نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارتے ہیں اس انسان کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے حق میں کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی دعا کبھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ آپ مسجد کے امام کی کیا بات کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے امام سے بھی دعا کرائیں گے، اگر جس کے نام سے دعا کرا رہے ہیں اس کے نام پر نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو مسجد کے امام کیا خانہ کعبہ کا بھی امام اگر دعا کریں گے ہرگز دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی دعا وہ جب بھی دعا کرتا ہے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مزار میں ہو، یا کہیں اور بارگاہ میں پہنچ کے ہو، کہیں بھی کسی بھی موڑ پر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے حق میں کوئی بھی دعا کرے، عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، کوئی اور بابا ہو، کوئی ہو، دعا کرتے ہیں اس کے حق میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ آپ میں سے جو مسجد میں خبر بھیجتے ہیں میرا بیٹا بیمار ہے ان کی شفا کے لیے دعا کیجئے، تو اس حدیث کے مطابق آپ کے نام پر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اب تو نماز پڑھنا شروع کیجئے، تاکہ آپ بیمار میں ہو یا مصیبت میں مبتلا ہو، آپ نماز پڑھتے ہو، امام کی بارگاہ میں خبر پہنچاؤ گے کہ میرے نام سے دعا کیجئے، یقیناً وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ کیوں؟ کہ آپ نمازی ہے۔ نمازی کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، بے نمازی کے حق میں کبھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایمان والوں پر کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں فرض کی ان میں کوئی صورت نکلتا ہے، لیکن نماز ایسی دولت ہے اس میں کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہے نماز پڑھیے، مسجد پہنچے نماز پڑھیے، سفر میں ہے سفر کی نماز پڑھیے، واپس آ گئے پوری نماز پڑھیے، بیمار ہے بیماری میں نماز پڑھیے، کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ نہیں پاتے ہیں لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اشارے سے پڑھیے۔ نماز مسلمانوں پر نہ عورت پر نہ مرد پر کبھی کسی پر معاف نہیں ہے۔ ہاں عورت پر چند بات آتی ہے، جب وہ ایام حیض میں ہو تو اس وقت کے بارے میں کچھ ان کو چھوٹ دیا گیا ہے، لیکن عورت
अगर बच्चा पैदा कर रही है और बच्चे का आधा जिस्म बाहर निकल गया है लेकिन अभी वो खून बाहर नहीं निकला है जिससे वजू टूट जाता है, अगर वो खून बाहर नहीं निकला है तो शरीयत कहती है ऐसे आलम में वो औरत बैठ जाए और ज़मीन पर गड्ढा करे और गड्ढा करके उस बच्चे के जिस्म को उस गड्ढे में रख करके अल्लाह के लिए वो औरत नमाज पढ़ना शुरू कर दे। जब ऐसे आलम में औरत पर नमाज माफ़ नहीं है कि अगर उसका बेटा या बेटी पैदा हो रहा है, उसका जिस्म आधा बाहर हो गया लेकिन वो खून अभी बाहर नहीं निकला है जिससे उसको वज़ू टूटता है या नापाकी के तरफ जाते हैं, अगर वो खून नहीं आया तो उस औरत के लिए शरीयत कहती है कि ज़मीन पर गड्ढा करे और उस बच्चे का जिस्म आधा जो बाहर निकला है उसको उसमें रखे और अल्लाह के लिए वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। जब औरत इस हाल में पहुँचे उस पर नमाज माफ़ नहीं है तो आप पर कैसे हो जाएगी। और मेरे नबी की हदीस बताती है कि एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ता है पहले उसको करोड़ों साल जहन्नम में जलाना होगा। 2 करोड़ कुछ बरस तक है, ये एक नमाज के बदले में है। और एक हदीस सुनिए कि जो इंसान जानबूझ करके नमाज छोड़ता है, एक वक्त की छोड़ता है, तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देके इस बात को बता रहा हूँ। फजर में आपने नमाज नहीं पढ़ा जबकि आपके पास सारी सहूलत मौजूद थी, फिर भी आपने नमाज नहीं पढ़ा, नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया, तो फजर के वक्त आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया गया। और ये नाम कब तक रहेगा? जब तक उस नमाज को आप दोबारा अदा यानी कज़ा पढ़ करके अदा नहीं कर लेते हैं तब तक ये नाम उस दरवाजे पे लिखा होगा, लिखा रहेगा। और अगर अदा नहीं किए, कज़ा को पढ़ करके नमाज को अदा नहीं किए, इसी हाल में अगर मौत आ गई तो फिर उसी जहन्नम के दरवाजे से आपको जहन्नम में डाला जाएगा जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। आपका मतलब यूं मत समझिए कि मैं आपको कह रहा हूं, जो नहीं पढ़ता है उसको मैं कह रहा हूं, उसको भी मैं कह नहीं रहा हूं, नबी की हदीस सुना रहा हूं कि अगर एक बार नमाज छोड़ेंगे जानबूझ के, एक बार लिखा जाएगा, 2 बार छोड़ेंगे 2 बार लिखा जाएगा, यानी जितने बार आप छोड़ते जाएंगे उतने बार आपका नाम लिखता जाएगा। और जैसे जैसे आप कज़ा पढ़ के उसको अदा करेंगे वैसे वैसे वहाँ से नाम हटाया जाएगा। और अगर नहीं पढ़े, कज़ा अदा नहीं किए तो मरने की देरी है, मैदान माशर में पहुँचिएगा, डायरेक्ट लाके उसमें फेंक दिया जाएगा। क्यों? कि पहले ही आपके नाम की मिल्कियत वहाँ तैयार किया गया है। और अगर नमाज कज़ा हो गई है तो एक सूरत में और बता देता हूँ, अल्लाह की बारगाह में पहले तो ये सुनिए कि नमाज कज़ा हुई, चाहे आप इस मसले को जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन आपकी नमाज छूटी है, आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया गया है। अब भी मौका है, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए, अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला है। और कहिए कि मौला आज से नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे, और जितनी नमाज छूट गई है उसको कज़ा पढ़ने की तौफीक दे दे। ऐ मेरे भाइयों, आप फजर में नमाज में खड़े होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, जोहर में खड़े होंगे, नमाज पढ़ेंगे, और जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, और कज़ा नमाज जो छूट गई है उसको भी अदा पढ़ रहे हैं। और इसी पढ़ते पढ़ते अभी 4 दिन पढ़े हैं, 10 दिन पढ़े हैं, 20 दिन पढ़े हैं, 40 साल की नमाज कज़ा है, अभी 20 दिन आपने अदा किया है। अगर इसी के बीच में मौत आ गई तो अल्लाह ताला आपकी पिछली खता को माफ़ फरमा देगा। क्या होगा? अगर सच्चे दिल से आपने कह दिया कि मौला आज से नमाज पढ़ूंगा और जो छूट गई है उसे मैं अदा भी करूंगा, और इसी के बीच में अदा ना कर पाए, अभी अदा कर ही रहे थे, पूरा ना कर पाए, इसी के बीच में अगर मौत आ गई
تو اللہ تعالیٰ آپ کی خطا کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے آج فخر الدین اشرف کے نام پر جمع تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ محبت قابل قبول کب مانا جائے گا، اور یہ محبت قبول کب ہوگی، اس کو قبولیت کا درجہ کب حاصل ہوگا؟ جب ان کے نام پر آپ فجر کے وقت اٹھ کر کے مسجد میں پہنچ جائیں گے اور اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی محبت فضول ہے۔ میں بتا رہا تھا نا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے نہ اس کا پیر خوش ہوتا ہے، نہ اس کا نبی خوش ہوتے ہیں، نہ کوئی اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہوں۔ اب جتنے لوگ بے نمازی ہے، اس کو کیا کہا جائے کہ اللہ اس سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ اس حدیث کے مطابق یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اب جب اللہ ناراض ہے تو اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے۔ اللہ کے رسول جب ناراض ہے، اولیاء کرام بھی ناراض ہوں گے۔ اولیاء کرام اگر ناراض ہے تو آپ کے پیر و مرشد بھی ناراض ہوں گے آپ سے۔ پھر آپ لاکھ میلاد کرتے رہیے، لاکھ بار قرآن خوانی کرتے رہیے، اس سے آپ کو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ہاتھ تو تبھی آئے گا جب اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب ان کی بارگاہ میں آپ سچے دل سے توبہ کر کے نماز شروع کر دیں گے اور نماز کی توفیق آپ کو مل جائے، تب سمجھیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندہ بن چکے ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالی اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے دل سے میری بارگاہ میں کون آتا ہے۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ آج آپ ہی میں سے ہر آدمی کبھی اس خانقاہ میں، کبھی اس خانقاہ میں، کبھی اجمیر شریف، کبھی بریلی شریف، کبھی کچھوچا شریف، کبھی دیبا شریف، کبھی کلیر شریف پہنچتے ہیں نا، لیکن تمنا لے کے جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے۔ ملے گا کیسے؟ یہاں تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کس کی؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ نماز پڑھ کے کہیں بھی کسی بھی خانقاہ میں جائیے تو انشاءاللہ ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور نماز چھوڑ کے جائیں گے، وہ جس خانقاہ میں جائیں گے اس خانقاہ کے پیر صاحب آپ کے لیے لعنت کریں گے اور کہیں گے یہ بےہودہ کیسا کم بخت آدمی ہے کہ فرض چھوڑ کر کے مستحب کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آپ کسی خانقاہ میں زندگی بھر مت جائیے، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جائیے گا تو ثواب ملے گا۔ ثواب یہ ملے گا کہ آپ وہاں کوئی بھی نیک کام کریں گے اس کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ نہیں جائیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ اور کسی سے بھی کہیں بھی دعا کروانا ہے اور قبولیت کا درجہ اسے دینا چاہتے ہو تو نماز پڑھنا ہوگا۔ اور نماز پڑھتے ہو تو نماز کو اگر قبولیت کا درجہ دینا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ کس کو؟ دل کو۔ شب برات کی رات آتی ہے، ایک جملہ یہاں پر سنیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے، کتنے لوگوں کو؟ بنو قلب کے بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بنو قلب کیا ہے اس کو سمجھیے۔ عرب میں ایک قبیلہ ہے جو ہر آدمی بکری پالا کرتے تھے، اور لوگوں کے پاس اتنی بکری ہوتی تھی کہ پہاڑ کے اوپر جب بکریاں چڑھتی تھی نا تو پہاڑ چھپ جاتا تھا، خالی بکریاں بکری دکھائی دیتی تھی۔
اس لیے حضور نے مثال دینے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شب برات کی رات میں اس سے کہیں زیادہ یعنی بنو کلب کے بکریوں کے بال کے تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے چند لوگوں کی۔ وہ چند لوگ کون ہے؟ جو لوگ شراب پیتا ہے، شراب پینے کی عادی بن گیا ہے، جو ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، جس کے دل میں حسد ہے، جس کے دل میں بغض ہے، اور جو لوگ رشتہ توڑتا ہے۔ میں جو بتانا چاہ رہا تھا بس اسی بات پہ میں آ گیا ہوں۔ شب برات کی رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جہاں بے شمار جہنمیوں کو، جس پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا تھا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ شب برات کی رات میں معافی کا پروانہ دیتا ہے اور جنت کا بھی پروانہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں بغض ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو دھیان سے سنیے اس حدیث کو، کہ جو نمازی نماز پڑھتا ہے اگر اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، حسد ہے یا بغض ہے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ تک تو کیا، اس کی نماز اس کے جو سجدے کرتے ہیں نا اس کے سر سے بھی اوپر نہیں اٹھتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو یہ نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور کچھ نماز جو ہے آسمان کے نیچے ہی رہ جاتی ہے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں جو نمازی حسد رکھا ہے دل میں، بغض رکھا ہے دل میں، کینہ رکھا ہے دل میں، ایسے نمازیوں کی نماز اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا تو بہت دور کی بات، وہ جو سجدہ کرتا ہے نا اس کا سجدہ وہیں پہ رک جاتا ہے، اس سے اوپر نہیں اٹھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کہ کیسے لوگوں کی نماز پڑھنے کے لیے دل کو صاف کرنا ضروری ہے، اور جس کا دل صاف نہیں ہے، جس کے دل میں گندگی ہے، جس کے دل میں کینہ و حسد ہے، اس انسان کی نہ تو دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ پھر عبادت کرتے رہیے، آخر میں جہنم میں جانا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا ہے نماز جیسی دولت کو ادا کرنے کے لیے، اور نماز جو ہے ہر آدمی نہیں پڑھ پاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی پڑھتا ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر نماز پڑھتے ہیں تو دل کو صاف کر لیجئے تاکہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے اور قبول ہو جائے، اور بروز محشر اس کا اجر بھی ملے۔ تو آپ نے دو جملہ اس کو غور کیجئے گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور جو دل میں بغض رکھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ دو جملہ یاد رکھے گا نا، انشاءاللہ ایسے مقام پر آپ بھی فائز ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر کے کوئی مقام آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ آپ کی ہر عبادت قبول ہونے لگے گی۔ کب؟ جب آپ کا دل صاف ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین نماز پڑھتے تھے، وہی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ جہاں تھے وہی ہیں، اور ہمارے بزرگان دین کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں ان کے پیر و مرشد نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹا آسمان کے طرف دیکھو، تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، حضور ساتوں آسمان کو پار کر کے اللہ کا جلوہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ ساتوں آسمان، ہم تو ایک آسمان کو نہیں پار کر پاتے ہیں۔ غریب نواز ساتوں آسمان کو پار کر کے اپنے مرید سے کہتے ہیں، اپنے پیر سے کہتے ہیں، اے میرے شیخ ساتوں آسمان سے پار اللہ کا جلوہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ ذرا نیچے دیکھو، کہا کہ حضور ساتوں طبق زمین کو پار کرنے کے بعد تحت الثری زمین کا آخری حصہ مجھے دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، فرق کیوں ہوا؟
ان کا دل صاف تھا، ان کا دل صاف تھا، وہ نبی کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں، اور ہم جو کرتے ہیں وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سب کو یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ سنت ادا کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر میلاد کرنے کے بعد سنت کے نام پر آپ نے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، آپ کو خود خبر نہیں رہتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور جس سے خدا ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، اللہ کے رسول ناراض ہو، پھر اس انسان کا ٹھکانہ جنت نہیں دوزخ ہے، دوزخ، کیونکہ خدا فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ اے بندہ آؤ آؤ، عبادت کر کے آئے ہو نا، نماز پڑھ کے آئے ہو، روزہ رکھ کر کے آئے ہو، آؤ آؤ حساب دو، آج میں تمہیں جہنم کا مزہ چکھاؤں گا۔ کیوں؟ عبادت پر شفاعت بخشش کا جو پروانہ ہے عبادت پہ نہیں رکھا گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پہ رکھا گیا ہے۔ عبادت پر بخشش کا پروانہ نہیں رکھا گیا ہے، نجات کا معاملہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پہ رکھا گیا ہے۔ جس پر مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہوگی وہی شخص جنت میں جائے گا، اور جس پر نہ ہوگی وہ نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ مجھے، شادیوں میں لڑکیوں کو نچواتے ہو، شادیوں میں ڈی جے بجا کر کے خود ناچتے ہو، اپنے بچوں کو نچاتے ہو، تو بتاؤ آپ کے نبی آپ سے ناراض ہیں کہ خوش ہیں؟ یقیناً ناراض ہوں گے، اس لیے خوش کرائیے۔ کل قیامت یہ قبر میں آپ جائیں گے، نبی تشریف لائیں گے، وہاں آپ کا چہرہ دیکھیں گے کہ یہی امتی تھا، یہی امتی ہے جو دنیا میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا، یہی امتی ہے کہ دنیا میں رہ کر کے میری سنت کے نام پر طرح طرح کی خرافات کرتا تھا۔ قبر میں حضور تشریف لائیں گے، ایسے عالم میں حضور کہیں گے یہی امتی تھا کہ میری سنت کو ناپسند کیا تھا، انہوں نے میری سنت کو پسند نہیں کیا، میری سنت کو ٹھکرا دیا۔ اگر میرے دوستو اس وقت اگر میرے نبی ناراض ہو کر کے منہ پھیر کر کے اگر آپ کے قبر سے چلے گئے تو پھر آپ کو بچانے والا کون ہوگا؟ نہ آپ کی ماں کام آئے گی، نہ آپ کا باپ کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی رحمت آپ کے قبر میں جو متوجہ ہوگی وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے ہوگی۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت یہ سوچ کر کے آپ کے قبر سے منہ پھیر کے چلے گئے کہ یہ میری امت ہے، دنیا میں رہا لیکن میری سنت کو نہیں مانا، نماز نہیں پڑھا، نماز اس پر فرض کیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے نماز دی، انہوں نے نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، عبادت نہیں کیا، میری شریعت پہ نہیں چلا، سنت پہ نہیں چلا، میرے قانون پہ نہیں چلا، میرے دین پہ نہیں چلا، ایسے عالم میں اگر آپ کا نبی آپ کے قبر سے واپس چلے گئے تو پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کی رحمت آپ کے قبر میں متوجہ جو ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کے محبوب کی وجہ سے، اور اگر وہی محبوب ناراض ہو کے چلے گئے پھر اللہ کی رحمت آپ پر متوجہ نہیں ہوگی، اور رحمت متوجہ نہیں ہوگی تو قبر کہتی ہے کہ اے آنے والا شخص اگر تیاری کر کے آئے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہے، سب ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت گناہ کرتا تھا، وہ بہت گناہ کرتا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ میں جو کرتا ہوں وہ غلط ہے، اس کو میں نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے سچے دل سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور وعدہ کیا مولا آج سے ہر نیک کام کروں گا اور مجھے تو توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ انسان 70 سال عبادت کیا، 1-2 سال نہیں، 70 سال وہ نوجوان عبادت کیا، ہر عمل کو نیک کام کو کیا۔ جب وہ انتقال کیے
ان کو دفنایا گیا، قبر کے حوالے کیے گئے۔ ان کے کچھ ساتھی نے اس کو خواب میں دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تیرا کیا معاملہ ہے قبر میں؟ وہ شخص کہتا ہے اے میرے دوستو، میں نے توبہ کیا تھا سچے دل سے، اللہ نے میری ساری خطا کو معاف فرما دیا، اور اس دن سے لے کے مرنے تک جتنی عبادت کی ہر عبادت کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس کا اجر بھی عطا فرمایا۔ لیکن ایک دن کا میں کسی کے کھیت سے یا کسی کی ملکیت سے بغیر اجازت کا لے لیا تھا، اور اس سے میں نے اپنے دانت کا کھجلی کیا تھا، اپنے دانت کا صفائی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی تنکے کے وجہ سے مجھے گرفت میں لے لیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، جس کی توبہ قبول ہو جائے، جس کی خطا معاف ہو جائے، اور 70 سال انہوں نے عبادت کیا، اللہ کی عبادت کی، اور ساری عبادت اس کی قابل قبول ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا۔ لیکن اپنی زندگی میں ایک معمولی سا تنکا دانت کو کھجلی کرنے کے لیے، دانت کو صاف کرنے کے لیے کسی کی ملکیت سے لے لیا، کسی کی ملکیت سے لے لیا، اور اس سے معافی طلب نہیں کی، اس کو منایا نہیں، ایسے ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تنکے کے بدلے میں اسے گرفت میں لے لیا۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ نہ جانے دن بھر میں کتنے حرام کام کر بیٹھتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگوں کے مال کو قبضہ کر لیے ہیں، کتنے لوگوں کو ستاتے ہیں، کوئی ٹھکانہ ہے اس کا؟ نہ جانے کتنے لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک گالی دے دیتے ہیں۔ کل بروز محشر خدا کے سامنے پیش ہونا ہوگا، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا جوانی کا حساب دے، بڑھاپے کا حساب دے، بچپنے کا حساب دے، ہر ایک بولی کا حساب ہوگا وہاں، کہ آپ نے صبح سے شام تک کس کو گالی دیا، کس کو اچھا کیا، کس کو برا کیا۔ تو میرے بھائیوں ہر ایک سے حساب ہوگا۔ جب ایک تنکے کے لیے وہ پھنس سکتا ہے تو آپ نماز چھوڑ کر کے کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے نا، اس کو کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ وہاں خاندان دیکھ کے آپ کو بخشا نہیں جائے گا، آپ کا رتبہ دیکھ کے، آپ کی شہرت دیکھ کر کے، یہ سب دیکھ کر کے آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ کی بخشش ہوگی آپ کا ایمان دیکھ کے، آپ کا عمل دیکھ کر کے۔ وہاں نہیں دیکھا جائے گا امیر باپ کا بیٹا ہے، عزت دار گھرانے کا بچہ ہے، اس کو بخش دیا جائے، نہیں، عمل دیکھا جائے گا کہ دنیا سے آیا ہے تو کتنا سجدہ کر کے آیا ہے وہ دکھاؤ۔ اور سب سے پہلے سوال نماز پر ہوگی، اور اس میں جو پاس کر جائے گا پھر یہ محفل جو سجائے ہیں یہ کام آئے گی، اور عمل جو نماز میں اگر پاس ہو گئے، اس محفل کو جو سجائے ہیں اس محفل بھی کام آئے گی، قرآن خوانی کیے ہیں یہ بھی کام آنے والے ہیں، اور اگر نماز میں پھنس گئے تو سب آپ کا بیکار ہو گئے۔ تو اس لیے کل سے آپ لوگ نماز پڑھا کیجئے، جو لوگ نہیں پڑھتے وہ بھی، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی، اور اس نیت سے کہ ہمارا دل پاک اور صاف رہے۔ حسد کے ساتھ، کسی کے ساتھ بغض رکھو گے، حسد رکھو گے، وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی، وہ عبادت بھی آپ کی فضول ہو جائے گی۔ اس لیے نماز بھی پڑھیے اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیے۔ مخدوم اشرف کے بارے میں بتا رہا تھا، کہاں سے بتا رہا تھا ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے، کہ مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کی بارگاہ میں وہ فیض پائے، اور آئے کہاں؟ کچوزہ شریف کے دھرتی پر۔ آج ان کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھیے، صرف مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم بھی وہاں چلا کر رہے ہیں، چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہی کہتے ہیں اے مخدوم اشرف آپ اپنے رب سے لے کے دلا دیجئے،
अपने पहुँचे हैं, गैर पहुँचे हैं, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, देश के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, तरह तरह के लोग वहाँ पहुँचे हैं, करीब के लोग भी हैं और दूर के भी लोग हैं। और मखदूम अशरफ के कारखाने का एक जुमला सुनिए कि वो कारखाना है कि मखदूम अशरफ के पास कोई भी बीमारी लेके जाओ, एक ही दवाई देते हैं, सबको शिफा मिलती है। आप बुखार लेके जाइए, पेट में दर्द लेके जाइए, दिमाग की बीमारी लेके जाइए, सीने की बीमारी लेके जाइए, भूत शैतान वाले जाइए, जिन्नात लेके जाइए, खबीस लेके जाइए, कुछ भी लेके जाइए, करीब से जाइए या दूर से पहुँचिए, सबके लिए इलाज एक है कि आओ नीर शरीफ के पानी से ना हो और मेरे चौखट पे बैठ के चिल्ला बांध दो, सबको शिफा मिल जाएगी। बीमारी अलग अलग है, बीमारी अलग अलग है। कोई पेट की बीमारी लेके गया है, कोई सीने की दर्द लेके गया है, कोई दिमाग के इलाज के लिए गया है, लेकिन मखदूम अशरफ ने यह नहीं फरमाया है कि पेट की बीमारी लेके जो आए इधर से पानी उठा ले, जो दिमाग की बीमारी लेके जाए वो इधर आके चिल्ला बाने। नहीं नहीं, सबके लिए एक ही इलाज है। पेट के बीमारी लेने वालों, दिमाग के इलाज करवाने वालों, सब आओ, मेरे नीर के पानी से ना हो और मेरी चौखट पे बैठ करके चिल्ला बानो, सबको शिफा मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, ये वो कारखाना है कि जिसने जवाहिरात, सोना चांदी के ढेर को लात मार करके कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, हम अल्लाह के लिए दीन मोहम्मदी पे कुर्बान होने वाले हैं। और हज़रत मखदूम अशरफ ने दीन का वो काम किया, वो अंजाम दिया कि अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम और रुतबा दिया कि मखदूम अशरफ, तू मेरे नबी की मोहब्बत में आकर के मेरे नबी से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उनकी शरीयत के खातिर, उनके दीन के खातिर अपनी सल्तनत को तू ठोकर मारता है, तो इसके बदले में तुम्हें यह मकाम दिया जाता है कि तुम्हारी बारगाह में लोग तरह तरह के आएंगे, लेकिन सबकी दवाई तुम्हारे खानका में एक होगी कि नीर का पानी पाओ, नीर शरीफ का पानी पियो और शिफा पाके घर चले जाओ। दवाई सबके लिए एक है, चाहे वह औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी जाए, इलाज का तरीका सबके लिए एक है। और वहाँ कोई जगह मुतय्यन नहीं किया गया कि यहाँ गैर मुस्लिम बैठेंगे, यहाँ मुसलमान बैठेंगे, यहाँ करीब के लोग बैठेंगे, यहाँ दूर के लोग बैठेंगे, कोई जगह मुतय्यन नहीं है। जो जहाँ जगह मिले, जिसको जहाँ जगह मिले वहीं पर से पानी उठाइए और वहीं पर बैठ के चिल्ला बांध दीजिए, और इलाज सबका एक ही तरीके से है कि पानी पियो और शिफा पाके घर चले जाओ। तो ये मखदूम अशरफ को अल्लाह ने एक करामत अता फरमाया, ये बहुत बड़ी करामत है। आज जिनके नाम पर हम लोग इसाले सबाब के नाम पर जमा हुए हैं, वो भी बेटा मखदूम अशरफ के घर का है, वो भी बेटा मखदूम अशरफ के घर का है। और मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि नूरुल ऐन के ख़ानदान में, जो भी नूरुल ऐन के ख़ानदान में हमेशा कोई ना कोई वली होगा, वली, और उसी ख़ानदान का एक बेटा सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ है। और सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये अल्लाह का वली है, वली। आप यहाँ बैठे हैं, उनकी तवज्जो यकीनन इधर आ रही होगी और आई भी होगी उनका फैज़ान। इसलिए कि मैं यहाँ पर आया तो मैं मुश्किल से पौन घंटा तकरीर करने वाला था, इसलिए कि मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है। यहाँ के कुछ लोगों ने कहा नहीं, आपको 9 बजे तक बोलना है। तो ये मखदूम अशरफ और सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ की करामत है ये, कि मैं इंशाअल्लाह उतने देर तक बोल दिया, लेकिन मुझे अब बोलने में डिस्टर्ब ये हो रही कि आवाज़ बहुत बैठ गई। आज कई दिन से मिलाद करते आ रहा हूँ इसलिए। लेकिन ये मखदूम अशरफ के घर का बेटा है सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ, और उनके नाम पर आप लोग जमा हुए हैं। यकीनन आज सैयद फ़खरुद्दीन अशरफ अपने कब्र अनवर से तवज्जो इधर भी किए होंगे कि मेरा ग़ुलाम यहाँ पर बैठ के क्या मांग रहे हैं। तो आप
اپنے پیر و مرشد کے طرف توجہ رکھیے اور مانگیے بھی کہ اے میرے پیر و مرشد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا، ان میں سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو میرے دوستو، آپ کے پیر و مرشد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر نماز پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کی محبت اور آپ کے پیر و مرشد کی محبت قابل قبول ہوگی، ورنہ آپ کی یہ محبت فضول ہونے والی ہے۔ اس لیے کل فجر سے ہمیشہ جب تک آپ زندہ رہیں نماز پڑھتے رہیے، اس لیے کہ حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد موت کی آخری ہچکی لینے تک نماز کسی پر معاف نہیں ہے۔ موت کے بستر پہ انسان سو گیا، ابھی سانس چل رہی ہے اور ہوش حواس موجود ہے، تو اس وقت بھی اس انسان پر نماز فرض ہے کہ وہ نماز ادا کرے، چاہے جس صورت میں ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے سچے دل سے وعدہ کیجئے، اے فخر الدین اشرف، ہم آپ کا مرید ہیں، آپ کے نام پر محفل سجائے ہیں، تو آپ کے نام سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پڑھیے گا نا، اپنے پیر صاحب کے نام سے وعدہ کیجئے اور اپنے پیر صاحب کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور آپ کے پیر و مرشد وسیلہ بن جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ مخدوم اشرف کے گھر کا بیٹا ہے اور دوسری طرف آل رسول ہے۔ کیا ہے؟ آل رسول ہے، نبی کے گھر کا بیٹا ہے، نبی کی آل ہے، نبی کی اولاد ہے، آل رسول ہے۔ اور آپ جب توبہ کریں تو اپنے پیر و مرشد کو وسیلہ بنا لے کہ مولا سید فخر الدین اشرف کے نام کے صدقے میں اور اسی شخصیت کے وسیلے سے، اسی شخصیت کے صدقے طفیل میں مولا ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اب ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں نے اپنے اپنے پیر و مرشد کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کا فضل دیکھیے کہ آپ لوگ ہم لوگ اپنے پیر و مرشد کے نام پر جمع ہوئے ہیں اور آج دین بھی پیر کا ہے، دونوں مل چکا ہے۔ دین بھی بابرکت ہے، پیر صاحب بھی بے مثال ہے۔ پیر صاحب کا نہ جواب ہے نہ دین کا جواب ہے۔ اس لیے آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھیے، درود شریف پڑھ کر کے نذرانہ پیش کیجئے، فاتحہ پڑھیے کہ مولا اس درود کو میں نے پڑھا، اس کلام پاک کو میں نے پڑھا، اس کلمہ کو میں نے پڑھا، ان کا ثواب میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما، اور مولا اپنے پیر و مرشد یعنی میرے پیر و مرشد کے صدقے طفیل ہم کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اس طرح دعا کیجئے۔ آپ اپنے دولت کے لیے مت دعا کیجئے، روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر مخلوق کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں سب کی روزی کی ذمہ داری لیا ہے۔ آپ دعا یہی کیجئے کہ مولا ہم اس دنیا میں رہیں تو ایمان والا بن کے اور جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، تب جا کے آپ قابل قبول ہوں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں آنا کامیاب ہوگا اور دنیا سے جانے میں اور قبر کی دنیا میں پہنچنے میں، وہاں سے حشر میں، حشر سے جنت میں، سب جگہ آپ کامیاب ہوں گے اگر ایمان موجود رہے گا تب۔ اس لیے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جس پیر صاحب کے نام سے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں وہ سید فخر الدین اشرف ہے، جن کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ جس دن حضرت بیمار ہوئے تھے اسی دن میرے پاس خبر آئی کہ دعا کیجئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ پیر صاحب رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے اور گر گئے ہیں، سر پہ چوٹ لگی ہے۔ یہی بات ہے۔ تو آپ کے پیر صاحب اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے ہیں،
تو آپ ان کا مرید ہو کر کے فجر کی نماز کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ پھر یہ آپ کا رشتہ کیسا ہے؟ آپ کی محبت کی دلیل کیسی ہے؟ جس کا پیر نماز کے لیے اٹھے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور ان کا مرید آج بے نمازی گھوم رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ محبت کرتے ہیں اپنے پیر صاحب سے، آپ کی یہ محبت قبول نہیں ہوگی۔ محبت تب قبول ہوگی جب آپ کی پیشانی پر سجدہ چمکے گا۔ تو حضرت سید فخر الدین اشرف اس دن جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رات میں اٹھے اور گر گئے، اور گرنے کے بعد کچھ لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، خون جم گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے ہاں گئے، علاج ہونے لگی۔ اللہ کو پسند آیا کہ اب اپنے محبوب بندے کو اپنے پاس بلا لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو جن کے پیر و مرشد کا یہ حال ہو کہ تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، تو ان کے مرید کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز چھوڑ کے زندگی گزارنا چاہیے کہ نماز پڑھ کر کے اور نماز پڑھ کر کے میرے بھائیوں، اگر آپ نماز پڑھ کر کے زندگی گزاریں گے پھر پیر و مرشد کی توجہ آپ پر ہوگی، ورنہ وہ اشرفی کوئی کام کا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میں کھلے عام پہ کہتا ہوں، وہ اشرفی کسی کام کا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ رضوی و بریلوی کسی کام کا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ چشتی بھی کسی کام کا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہر چشتی، ہر اشرفی، ہر رضوی، ہر شہروردی، نقشبندی، جتنے بھی سلسلہ ہے، سارے خانقاہ کے مرید تبھی کامیاب ہے جب وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا۔ آپ اشرفی ہیں، اپنے مقدر پر ناز کیجئے کہ آپ کا سلسلہ حضور غوث پاک تک جا کے ملتا ہے۔ تو جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی محبت فضول ہے، اشرفی ہونا بھی بیکار ہے آپ کا۔ اشرفی ہونا کامیاب اس وقت آپ ہوں گے جب آپ نماز پڑھیں گے، پھر پیر کی فیض بھی ملے گی، پیر کا کرم بھی آپ کے لیے ہوگا، اور آپ کے پیر و مرشد آپ سے خوش بھی ہوں گے اور کچھ عنایت بھی کریں گے۔ تو میرے دوستو، اشرفی ہونا کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے کہ اشرفی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بن جانا کمال ہے۔ نمازی بن کر کے آپ اشرفی کہلائیں گے، یہی قابل قبول ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اور اگر نماز چھوڑ کے آپ کسی بھی خانقاہ کا رٹ لگاتے رہیے، پھر وہ کوئی خانقاہ آپ کی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ نماز پڑھیے، نماز ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ آپ پر نماز فرض کیا گیا، قرآن کہتا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ دیکھیے اب بات ایک اور آ گئی، مسلمان بننے کے لیے 5 چیزیں فرض ہیں۔ ان 5 چیزوں میں اگر کسی چیز کا انکار کوئی کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، اس کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا۔ دوسری شرط ہے اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننا، آخری پیغمبر ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ اللہ کا یہ بندہ ہے، اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیا آتا ہے جانتے ہیں؟ دوسرے کے بعد تیسرے نمبر پر 5 چیز ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے نماز، کہ نماز قائم کرو، اور کوئی انکار کر دے نماز سے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یعنی آپ اللہ کو مان لیے، رسول کو مان لیے، آپ مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں سے آپ پر شریعت کا قانون لاگو ہوتا ہے، مسلمان پر شریعت کا قانون لاگو ہوتا ہے کہ سب سے پہلا قانون اس پر یہ فرض ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اس کے بعد اللہ نے اگر دولت دیا تو تم پر زکوٰۃ فرض کیا گیا، پھر اللہ نے دولت دیا تو حج فرض کیا گیا۔ تو یہ 2 چیز سب پر نہیں ہے،
ये दो चीज़ सब के ऊपर नहीं है। जिसके पास दौलत है उसी पर ज़कात फ़र्ज़ है, जिसके पास दौलत है उसी पर हज फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज सबके ऊपर फ़र्ज़ है। और मेरे नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आँख की ठंडक है। किसी और बात को नहीं कहा, नमाज ही को कहा, इसलिए कि हर आदमी इसको कर सकता है। अमीर भी करेगा, गरीब भी पढ़ेंगे, अमीर भी पढ़ेंगे, बूढ़ा भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, लेंगरा भी पढ़ेंगे, अपाहिज भी पढ़ेंगे, अंधे आदमी भी पढ़ेंगे, नाबीना भी और बिनाई वाले सब पढ़ेंगे इसको। तो मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आँख की ठंडक है। अब वो उम्मती कैसा, और वो उम्मती अपने नबी से मोहब्बत कैसे करते हैं जो अपने नबी को ठंडक ना पहुंचा सके। अब नबी को ठंडक पहुंचाने के लिए, नबी को खुश करने के लिए नमाज पढ़ना शर्त है। इसलिए मेरे नबी ने नमाज को ही बताया मेरी आँख की ठंडक है। अब वह उम्मती कैसा जो नमाज नहीं पढ़ पाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों नमाज पढ़ा कीजिए। इस्लाम में सबसे पहला फ़र्ज़ आप पर यही हुआ है।